اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنا، کہ اس سے روزی بڑھتی ہے۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی کہ انسان ہے، ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آگے پھر جب آپ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو آگے اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ بارشیں جب برستی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، یہ رزق بڑھتا ہے۔ آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کر دے گا، مال زیادہ کر دے گا، وہ بنین اور بیٹے زیادہ کر دے گا۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی کتنی وہ ہوتی ہے، زینت ہوتی ہیں کہ بیٹے اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں تمہارے مال کے اندر بھی اضافہ کروں گا اور تمہارے بیٹے بھی تمہیں مزید دوں گا، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دوں گا۔ یہ ہے استغفار کرنے کا فائدہ، کہ آپ اپنے گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو لیں کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزیاں بھی بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور آپ کے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے، جو رزق بڑھانے کے لیے ہے، وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ یہ صلہ رحمی کرنا یہ بہت بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کریں، جو آپ کے مطلب ہے کہ جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان سے اچھا سلوک کریں۔ یہ رشتہ دار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اپنے بہن بھائیوں سے قطع رحمی کر لیتے ہیں کہ اس نے، میرے بھائی نے یہ بات کر دی، میری بہن نے یہ بات کر دی، ہمارا مرنا جینا ختم ہے۔ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں، رزق میں کشادگی ہو اور آپ کی زندگی کے اندر برکت ہو، تو اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، جو آپ کے پھوپھی دار بھائی ہیں، پھوپھیاں ہیں، اس طریقے سے ماموں آئے، خالہ ہیں، یہ سارے جو چاچا ہیں، چچا دار بھائی، یہ سے آپ کی بیوی کے جو رشتہ دار ہیں، یہ سارے آپ ان کو جوڑ کر کے رکھیں۔ حدیث مبارکہ ہے مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رواه البخاری و مسلم، کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، زیادتی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی زندگی کے اندر برکت اور زندگی اس کی لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ اچھا سلوک کرتا ہے بندہ اپنے رشتہ داروں سے، اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے اور اس کی مال رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے رشتہ میں قطع تعلق کر لیں، میری پھوپھی نے یہ بات کر دی، میرے ماموں نے یہ کہا، میں اس کے رشتے سے بات ختم۔ ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑھے اور آپ کا مال رزق بڑھے تو آپ چاہیے کہ ہمیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کو آپ دیں، اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہ ہو جائیں ان سے۔ اگر آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔
اگر کوئی رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے، آپ بدلے میں اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. میرے ساتھ عمر صاحب اچھا بولتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا بولتا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اللہ کے لیے اسے جوڑ کر کے رکھیں، یہ ہے صلہ رحمی. تو یہ دوسری چیز ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ مال رزق کو بڑھاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے. قرآن عظیم کے اندر قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب کشادہ کرتا